شہریار شام کو گھر پہنچا تو آج اس کرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اس کی والدہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ آج ضرور کوئی خاص بات ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، بیٹا آج تم بہت خوش لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ شہریار ان کے پاس بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، امی آج میں نے اپنے دل کی بات زنائرہ سے کر دی ہے۔ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج ہی شاہ حویلی جا کر اس کا رشتہ مانگے۔ یہ سنتے ہی ان کی والدہ کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، الحمدللہ، زنائرہ بہت اچھی، سمجھدار اور با اخلاق لڑکی ہے، مجھے یہ رشتہ دل سے قبول ہے۔ اتنے میں شہریار کی چھوٹی بہن عنایہ خوشی سے توڑتی ہوئی آئی، بھائی کیا واقعی میری بھابھی آنے والی ہیں؟ شہریار ہنس پڑا، اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد۔ اس کی بہن خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ پھر اذلان اس کا چھوٹا بھائی بھی آ گیا۔ بات سن کر وہ بھی خوش ہو گیا اور بولا، بھائی پھر دیر کس بات کی، ابھی چلتے ہیں شاہ حویلی۔ سب ہنس پڑے۔ شہریار کی والدہ نے کہا، اچھے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تیار ہو جاؤ، ہم ابھی چلتے ہیں۔ ادھر شاہ حویلی میں آئلہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ زیان نے اسے سختی سے آرام کرنے کا کہا تھا، اس لیے وہ بستر پر بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل کہیں اور لگا ہوا تھا۔ اسی وقت امی جان کمرے میں آئیں اور خوشی سے بولیں، آئلہ ایک خوشخبری ہے، شہریار اپنی والدہ، بہن اور بھائی کے ساتھ زنائرہ کا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ آئلہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، سچ؟ پھر تو میں بھی نیچے جاؤں گی، امی جان نے فوراً کہا۔ نہیں بیٹا، تم ابھی آرام کرو۔ اتنے میں زیان بھی کمرے میں آ گیا، اس نے سن لیا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، آئلہ ابھی تمہیں آرام کرنا ہے۔ آئلہ نے فوراً منہ بنا لیا، نہیں، اتنی بڑی خوشی ہے، میں اپنے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتی، پلیز زیان۔ زیان نے اس کی ضد دیکھ کر گہرا سانس لیا، صرف 5 منٹ، اور اگر تھکن ہوئی تو فوراً واپس کمرے میں آ جاؤ گی۔ آئلہ خوشی سے مسکرا دی، وعدہ۔ زیان نے احتیاط سے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ اسے نیچے ڈرائنگ روم تک لے آیا۔ کچھ ہی دیر بعد شہریار اپنے گھر والوں کے ساتھ شاہ حویلی پہنچ گیا۔ سب نے خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ زنائرہ شرماتے ہوئے سب کو سلام کر کے بیٹھ گئی۔ آئلہ نے جیسے ہی اسے دیکھا، وہ اس کے قریب جا کر شرارتی انداز میں آہستہ سے بولی، ارے واہ، آج تو کوئی بہت زیادہ شرما رہا ہے، لگتا ہے جلد ہی ہمیں آپ کو رخصت بھی کرنا پڑے گا۔ زنائرہ نے شرما کر آہستہ سے آئلہ کے بازو پر ہاتھ مارا۔ آئلہ بس بھی کرو، آئلہ ہنس کر بولی، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی تو بہت چھڑنا باقی ہے۔ زیان دور بیٹھا یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ شہریار بھی زنائرہ کی شرمیلی مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ خوشگوار ماحول میں دونوں خاندانوں کی بات چیت شروع ہوئی اور سب اس رشتے سے خوش لگ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں خوشگوار ماحول تھا، دونوں خاندان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ شہریار کی والدہ نے بڑے ادب سے دادا جان کی طرف دیکھ کر کہا، ہم آج آپ کے گھر ایک بہت خوبصورت رشتہ مانگنے آئے ہیں، اگر آپ سب کی رضا ہو تو ہم زنائرہ کا ہاتھ اپنے بیٹے شہریار کے لیے مانگتے ہیں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے بابا جانی کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظریں زیان پر ٹھہر گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ زیان ہمیشہ گھر کے ہر اہم فیصلے میں اپنی رائے سوچ سمجھ کر دیتا ہے۔ دادا جان نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، بیٹا زیان، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ زیان نے ایک نظر زنائرہ کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، پھر شہریار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی اور احترام صاف نظر آ رہا تھا۔ زیان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، دادا جان، شہریار بہت اچھا انسان ہے، وہ عزت کرنا جانتا ہے، ذمہ دار ہے اور زنائرہ کی قدر کرے گا۔ اگر زنائرہ بھی اس رشتے سے خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں دل سے اس رشتے کے حق میں ہوں۔ یہ سنتے ہی زنائرہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ دادا جان نے مسکرا کر بابا جانی کی طرف دیکھا۔ بابا جانی نے اطمینان سے کہا، جب زیان بھی راضی ہے، زنائرہ کو بھی اعتراض نہیں، اور ہمیں پگتی پسند ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ امی جان نے خوشی سے الحمدللہ کہا، جبکہ آئلہ اپنی خوشی چھپا نہ سکی۔ وہ مسکراتے ہوئے زنائرہ کے قریب ہوئی اور
آہستہ سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ زنائرہ شرما کر مسکرا دی۔ شہریار کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ نے ہمیں عزت دی، اس کے لیے ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ دادا جان نے محبت سے کہا، رشتے سادگی اور محبت سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ نکاح بہت سادگی سے صرف اپنے قریبی لوگوں کی موجودگی میں ہو۔ شہریار نے فوراً احترام سے جواب دیا، دادا جان، یہی ہماری بھی خواہش ہے، ہمیں سادگی ہی پسند ہے۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ کافی اوقات بعد فیصلہ ہوا، قبل ہفتے جمعہ کے دن سادگی کے ساتھ زنائرہ اور شہریار کا نکاح ہوگا۔ یہ اعلان ہوتے ہی پورا کمرہ مبارک بادوں اور دعاؤں سے گونج اٹھا۔ آئلہ سب سے زیادہ خوش تھی، جبکہ زیان نے اطمینان سے زنائرہ کی طرف دیکھا۔ اسے خوش دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور شاہ حویلی میں ایک نئی خوشی کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ رشتے کی بات طے ہونے کے بعد ڈرائنگ روم میں خوشی کا ماحول تھا۔ ہر کوئی زنائرہ کو مبارکباد دے رہا تھا۔ اتنے میں زیان نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے آئلہ کے قریب آ کر بولا، آئلہ، اب بہت دیر ہو گئی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ آئلہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، میں ابھی کہیں نہیں جاؤں گی، ابھی تو سب بیٹھے ہیں، میں بھی یہی بیٹھوں گی۔ زیان نے پیار سے سمجھایا، ڈاکٹر نے زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ آئلہ نے معصوم سا منہ بنا لیا اور سیدھا دادا جان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے خاموشی سے ان سے مدد مانگ رہی ہو۔ دادا جان اس کی ادا دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، ارے زیان، اتنی بھی سختی اچھی نہیں ہوتی، آخر بچی کا دل ہے، ابھی سب کے ساتھ بیٹھنے دو۔ زیان نے بے بسی سے کہا، دادا جان، میں صرف اس کی صحت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ دادا جان نے ہلکے سے ڈانٹے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہے تم اس کا خیال رکھتے ہو، لیکن ہر وقت پابندیاں لگانا بھی ٹھیک نہیں۔ آؤ بیٹا، آئلہ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ آئلہ کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے جا کر دادا جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دادا جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بس تھوڑی دیر، پھر آرام بھی کر لینا۔ آئلہ نے خوشی سے سر ہلا دیا اور چوری سے زیان کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے اپنی جیت پر خوش ہو۔ زیان نے اسے دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، میری جان، تمہارے سامنے تو میری ایک نہیں چلتی۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، بھائی، اس گھر میں آخری فیصلہ تو دادا جان اور بھابھی کا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ چند منٹ بعد زیان دوبارہ آئلہ کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، چلو، اب دادا جان کا حکم بھی پورا ہو گیا، اب میری باری ہے۔ دادا جان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اب اسے آرام کروا دو، صحت پہلے ہے۔ آئلہ نے اس بار کوئی ضد نہیں کی، مسکرا کر زیان کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ نیچے بیٹھے سب لوگ ان دونوں کی محبت اور ایک دوسرے کی فکر دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ جیسے ہی زیان اور آئلہ کمرے میں پہنچے، زیان نے نرمی سے آئلہ کو بستر پر بٹھایا، تکیا ٹھیک کیا اور کمبل اس کے اوپر درست کرتے ہوئے بولا، اب بس آرام کرو۔ آئلہ چند لمحے خاموش رہی، پھر معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، زیان، مجھے میری چاکلیٹ والا بیگ دے دیں۔ زیان نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا، کس لیے؟ آئلہ فوراً بولی، کھانے کے لیے، اور کس لیے؟ زیان نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا، بالکل نہیں، ڈاکٹر نے ابھی زیادہ چاکلیٹ کھانے سے منع کیا ہے۔ آئلہ نے فوراً ہونٹ پھیلا لیے، صرف ایک دے دیں۔ زیان نے مسکرا کر کہا، صرف ایک بھی نہیں۔ آئلہ نے دونوں ہاتھ باندھ لیے اور بولی، آپ بہت برے ہیں۔ زیان اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور محبت سے بولا، اگر تمہیں صحت مند رکھنے کے لیے برا بننا پڑے تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ آئلہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ زیان نے نرمی سے کہا، چاکلیٹ کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ آئلہ نے ناراضی سے کہا، تو پھر دے کیوں نہیں رہے؟ زیان مسکراتے ہوئے بولا، جب ڈاکٹر اجازت دیں گی اس دن پورا بیگ تمہارا ہوگا۔ آئلہ نے شرارتی انداز میں آنکھیں سکیڑ کر کہا، ٹھیک ہے، پھر میں بھی موقع دیکھ کر چوری سے نکال لوں گی۔
زیان ہنس پڑا۔ میری ضدی بیوی، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے بیگ ایسی جگہ رکھا ہے جہاں تمہارا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ آئلہ نے دل ہی دل میں پھر ایک نیا منصوبہ بنایا اور معصوم بن کر بولی، اچھا دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ زیان نے اس کی پیشانی پر پیار سے ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آخر میں جیت ہمیشہ تمہاری ہی ہوتی ہے، لیکن اس بار میں تمہاری صحت کو ہارنے نہیں دوں گا۔ آئلہ مسکرا تو دی، مگر اس کی نظریں اب بھی الماری میں رکھے بیگ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد زیان نے آئلہ کو دوائی دی، پانی پلایا اور نرمی سے بولا، میں صرف 5 منٹ کے لیے نیچے جا رہا ہوں، کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دینا، خود سے اٹھنے کی کوشش مت کرنا۔ آئلہ نے معصوم سا چہرہ بنا کر فوراً سر ہلا دیا، جی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ زیان اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، آئلہ نے آہستہ سے کمبل ہٹایا اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بس یہی تو موقع تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر الماری کی طرف دیکھا جہاں بیگ رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میز کے قریب گئی، بڑی احتیاط سے میز پر چڑھی اور ہاتھ بڑھا کر بیگ اپنی طرف کھینچ لیا۔ آخرکار مل ہی گیا، اس نے خوشی سے سرگوشی کی۔ جلدی جلدی بیگ کھولا، اس میں سے چند چاکلیٹیں نکال کر اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی اور ایک چاکلیٹ کھول کر مزے سے کھانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ پھر اس نے بیگ دوبارہ ویسے ہی بند کیا، احتیاط سے الماری پر رکھ دیا اور میز سے نیچے اترنے ہی لگی تھی کہ باہر سے زیان کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آئلہ گھبرا گئی، وہ جلدی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی، کمبل اوڑھ لیا اور ایسے آنکھیں بند کر لی جیسے گہری نیند میں ہو۔ اگلے ہی لمحے زیان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر آئلہ کو دیکھا، پھر اچانک اس کی نظر میز پر پڑی جو اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی۔ زیان نے مشکوک نظروں سے پہلے میز کو دیکھا، پھر آئلہ کو، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ اس کی ضدی شرارتی بیوی نے ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے، مگر اس نے فوراً کچھ نہ کہا۔